ہاں قال الله تعالى في شأن نبيه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولي يا نبي الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ہم عمر و جوان ساتھیوں عزیز بزرگوں فرمائشی ماؤ بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی جعل الانبیاء الحمدللہ قبل كل شيء الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله وصدقه النبي الأمين المكين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے قدر زبان کرنے سے قبل ہم نوان مل کر سروری کی سری رسالت سیدی لامقام جناب حبیب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواح حافظہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک عالیہ پیش کریں پڑھیں صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سے میں نے اپنے گھر میں لکھا ہے فاطمہ، اس وقت سے روشنی ہوئی ہے میرے گھر میں، اس لیے جدا ہے فاطمہ۔ پردہ داری جس کو کہتے ہیں، پردہ داری جس کو کہتے ہیں، تم سے آشنا ہے فاطمہ، اس لیے جدا ہے فاطمہ۔ اور کربلا کی زمین کو تم نے سب کچھ دیا ہے فاطمہ، اور کربلا کی زمین کو تم نے سب دیا ہے فاطمہ، اس لیے جدا ہے فاطمہ۔ اے فاطمہ اگر ماؤں میں نہ اے فاطمہ اگر ماؤں میں نہ ہوتی، جنت کبھی ماں کے باپ میں نہ ہوتی۔
جنت کبھی ماں کے پاؤں میں نہ ہوتی، اور ذکر حسین جو میرے لب پہ آتا ہے، اور ذکر حسین جو میرے لب پہ آتا ہے، زہرا کی دعاؤں کا اثر۔ اس لیے جدا ہے فاطمہ سیدوں کی ماں ہے فاطمہ، سیدوں کی ماں ہے فاطمہ۔ مولوی صاحب کرام خطبہ جمعہ کے بعد میں نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ رسول آپ فرما دیجیے کہ آج کے گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں اللہ ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے، ہر قسم کی ناپاکی۔ آج مفسرین کرام اس آیت مبارکہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس سے ناپاکی مراد ہے، اس سے گناہ مراد ہے، اس سے خون کی صافی مراد ہے، اس سے جھوٹ مراد ہے، اس سے غیبت مراد ہے، حتیٰ کہ جتنے بھی گناہ ہیں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی خاندان والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو پاک اور صاف بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہ خاص اعزاز اور یہ شرفیت صرف اور صرف مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان والوں کو یہ شرف اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے انہیں ہر قسم کے گناہ سے ناپاکی سے اللہ نے انہیں پاک، ہر قسم کی۔ آج میں نے اس آیت کا عنوان اس لیے اپنا موضوع سخن بنایا، خاص کر کے میں اپنی ماؤں بہنوں کی توجہ اس بات پر چاہتا ہوں۔ کل حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے متعلق کچھ باتیں سنی۔ اب ان کے گھر کے لوگ یعنی کہ ماں فاطمہ الزہرا طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، نقیہ، تقیہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے اوپر کچھ گفتگو کے بعد آپ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹی اور پیاری لاڈلی ماں فاطمہ الزہرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 بیٹے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں فاطمہ الزہرا سے بے انتہا محبت فرمانے کی وجہ کیا؟ ایک وجہ یہ کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی بہن ان کی شادیاں جلدی ہو گئی اور زیادہ وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شخصیاتیاں نہ رہ سکیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کافی سارا عرصہ گزارا، کافی سارا وقت۔ اب دیکھیں باپ اور بیٹی کا رشتہ بڑا نازک رشتہ کہ ان کی محبت
ان کی چاہ، ان کی الفت بیٹیوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر باپ کو ذرہ برابر کی تکلیف ہو جائے نا، باپ تھوڑا سا پریشان ہو جائے نا، بیٹیوں کو چین نہیں آتا، بیٹیاں پریشان ہو جاتی ہیں۔ نہ جانے میرے باپ کس مصیبت میں ہوں گے، کس تکلیف میں ہوں گے، کون سی اذیت آئی ہوگی، کس بیماری میں ہوں گے، نہ جانے کتنے خیالات اپنے دلوں ذہن میں لے جاتی ہیں، اور باپ کے لیے دعا وہ ہو جاتی ہے کہ پروردگار عالم جو مصیبت اور جو تکلیف میرے باپ پر آئی ہے نا، وہ تکلیف اس سے لے لے اور وہ تکلیف مجھے عطا کر۔ یہ بیٹیوں کی محبت ہے باپ کے لیے، اور ہمیشہ بیٹیاں باپ کی لاڈلی رہی ہیں۔ کیوں؟ آپ بات کو سمجھیں۔ مکہ المکرمہ کے اندر جب ہمارے تمہارے آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف نہیں لائے تھے، بارہا میں کہہ چکا ہوں، بارہا زندہ کھور بیٹیوں کو دفنا دیا، زندہ۔ شوہر کے مر جانے کے بعد اس کی بیوی کو شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا۔ یہ مکہ کا حال تھا، لیکن جیسے ہی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر بیٹیوں کا ظہور ہونے لگا، بیٹیوں کی پیدائش ہونے لگی، اور جس مکہ المکرمہ کے اندر بیٹیوں کو جلایا جا رہا تھا، بیٹیوں کو اور زندہ جلایا جا رہا تھا، بیٹیوں کو زندہ قبر کے حوالے کر دیا جاتا تھا، عورتوں کی کوئی عزت نہ کیا کرتا تھا، مصطفیٰ کے گھر میں مصطفیٰ کی عزت جب پیدا ہوئی تو قیامت تک کے لیے ہر ایک عورت کو مصطفیٰ کی بیٹیوں کے صدقے میں اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ اور آج کل کی سرکار کہہ رہی ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، آج صرف وہ نعرہ لے کر آئی ہے، لیکن قربان جاؤ حبیب کبریا نور الہدی شفیع العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے، اور ان کے گھر جب بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے صرف نعرہ نہیں لگایا بلکہ دنیا والوں کو یہ کر کے دکھلا دیا، اس حبیب کبریا کے گھر جب بیٹی پیدا ہوئی تو عزت والی بن کر ہوئی، اور اتنی عزت والی ہوئی، اور اتنی عزت ہونے والی ہوئی کہ قیامت تک کے لیے حبیب کبریا کا خاندان بیٹیوں سے چلا آ رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہر ایک سادات کا نسل مصطفیٰ کی بیٹی سے چلا۔ یہ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا یہ عمل تھا۔ بے شک بے شک۔ مصطفیٰ صرف نعرہ لے کر نہیں آئے، مصطفیٰ نے کر کے دکھایا، اور صبح قیامت تک کے لیے جس بیٹیوں کو زندہ دور کیا جا رہا تھا انہیں عافیت ملی، انہیں وقار ملا، انہیں عزت ملی، انہیں شرف ملا، اور انہیں جینے کا ادھیکار دیا گیا۔ یہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا صدقہ ہے جو قیامت تک کی آنے والی ہر ایک ماں بہن بیٹی چاہے کسی بھی مذاہب سے ہو، یہاں پر قید نہیں ہے میرے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کہ صرف جو مسلمان ہے، جو کلمہ کو ہے، صرف اسی کے لیے عزت ہے، اسی کے لیے وقار ہے، اسی کے لیے مقام و مرتبہ ہے۔ نہیں نہیں، جو بیٹی جو نہ کلمہ پڑھتی ہو نہ دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہو، بلکہ حبیب کبریا کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو یہ نہیں فرمایا جو دین قبول کرے گا، جو میری شریعت کو مانے گا، جو میرا کلمہ پڑھے گا، اسی بیٹی کو عزت دی جائے گی، اسی کو شرف دیا جائے گا، اسی کو جینے کا ادھیکار دیا جائے گا۔ نہیں نہیں،
بلکہ میرے مصطفیٰ کا شہزادہ بھارت کی سرزمین پر تشریف لے آئے اور اس بھارت کے اندر بھی بیٹیوں کو جلایا جا رہا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا۔ اجمیر کے سلطان ہندوستان کی زمین پر آئے، مصطفیٰ کا دین لے کر انہوں نے اعلان کر دیا اب کوئی بیٹی نہ زندہ جلائی جائے گی اور نہ زندہ دفن کر دی جائے گی۔ مصطفیٰ کا شہزادہ ہندوستان میں آیا تو اس نے اعلان کر دیا کہ اب نہ کوئی جلائی جائے گی نہ کوئی دفنائی جائے گی، اب اس کو جینے کا پورا ادھیکار دیا جائے گا۔ یہ بھی تو بھارت کی داستان ہے نا۔ آج صرف ہر جگہ ہمیں ہی کوسا جا رہا ہے، آج ہر جگہ ہمیں ہی الزام دیا جا رہا ہے، لیکن اپنی کردار کی طرف تو نگاہ اٹھا، میرا کردار کیا تھا۔ اور الحمدللہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نے جس نبی کے دیکھے بنا ہی ایمان لے آئے ہیں، اس نبی نے فرما دیا کہ اب نہ بیٹی چلے گی اور نہ زندہ چلا دیا جائے گا۔ اب دیکھو جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جس نے دین اسلام کو قبول کر لیا، نہ اس کی بیٹی کو جلایا جاتا ہے نہ اس کی بیٹی کو زندہ دفنایا جاتا ہے، بلکہ اسے عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ دنیا میں پال کر بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا صدقہ ہے، آج ہر جگہ پوچھا جا رہا ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف اپنی طرف بھی ذرا دھیان کر لیا جائے، اپنے گربان کو بھی دیکھا جائے کہ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہماری تاریخ کیا گزری ہے۔ لیکن الحمدللہ 1400 سال سے لے کر آج تک اور صبح قیامت کا سورج طلوع ہونے تک اب نہ کسی مسلمان کے گھر کو بیٹی کو جلایا جائے گا، نہ زندہ بیٹی کو دفن کر دیا جائے گا۔ یہ مصطفیٰ کریم کی بیٹیوں کا صدقہ دیا جائے گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کا صدقہ قیامت تک کے لیے ہر ایک عورت کو دے دیا۔ اس سے بڑھ کر عظمت والی اور شان والی بات کیا ہوتی ہے؟ جس کے آنے سے ابھی میں نے کوئی ان کی عظمت، کوئی ان کی رفعت، کوئی ان کے شان کے قصیدے نہیں پڑھے، میں نے تو صرف ایک ہی بات، ایک ہی جملے پر میں یہاں تک کی گفتگو کو لے آیا کہ ابھی صرف دنیا میں آئے پیدا ہوئے، حالانکہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹیاں ام کلثوم حضرت رقیہ جب پیدا ہوئی، ابھی دین اسلام کی تبلیغ نہیں کی تھی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کو بتا دوں ابھی دین نہیں آیا تھا، بیٹیوں کا پیار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم امن کا پیغام لے کر آئے تھے، امن اور چین کے ساتھ آئے تھے۔ کتنا پیار کرتے ہیں اپنی بیٹی ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے آتی ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہنچتی اور ابھی اندر نہیں آتی، باہر سے دروازے پر دستک دیتی ہیں، آواز لگاتی ہیں۔ ہم سنیوں کی ماں ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور فرماتی تھی، عائشہ یہ جو آواز دی گئی ہے نا دستک دینے کی، میری بیٹی فاطمہ کا انداز نظر سبحان اللہ، یہ انداز میری بیٹی فاطمہ الزہرا کا نظر آتا ہے۔
جاؤ دروازہ کھول دیا جائے. جب دروازے کو کھول دیا جاتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا دروازے کی اندر آتی. آپ جس مسند پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے آپ کھڑے ہو جاتے اور حبیب کبریا نور ہدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہاتھ چومتے اور پیشانی پہ بوسہ فرماتے, سینے سے لگا لیتے اور انہیں اپنی مسند پر بٹھاتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حبیب کبریا نور خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ کافی سارے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, لیکن یہ محبت والا انداز, یہ پیار والا انداز جو فاطمہ کے لیے اپناتے ہیں, جو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے لیے اپناتے ہیں. حبیب کبریا کسی اور کے لیے اتنی تعظیم اتنی تکریم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ہیں. سنیوں یاد رکھے کہ اس حبیب کبریا اس ماں فاطمہ الزہرا سے اس قدر محبت فرماتے ہیں. ایک مقام پر صحیح حدیث ہے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اس سے راضی ہوں, یعنی کہ جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو راضی رکھے اس سے میں راضی ہو جاؤں گا. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی. اور حبیب کبریا فرماتے ہیں قرآن کی قطع نصی سے ثابت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جو حبیب کبریا کا دشمن و رب قدیر کا دشمن. اور یہ بات آپ کو جوڑ کر سمجھاتا چلو, حبیب کبریا نے فرمایا جو مصطفیٰ کی بیٹی ماں فاطمہ الزہرا سے محبت کرے گا اسے حبیب کبریا محبت کریں گے. جو ماں فاطمہ الزہرا کو راضی کر لے گا وہ حبیب کبریا کے کو راضی کر لے گا, اور جو ماں فاطمہ الزہرا کو ناراض کر لے گا وہ حبیب کبریا کو ناراض کر لے گا, اور جو حبیب کبریا کو ناراض کر لے گا وہ رب قدیر کو ناراض کر لے گا. اور جس نے حبیب کبریا کو ناراض کر لیا یقین جانے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ. اللہ اکبر. آج ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا باب نگاہ سے گزرا, آنکھیں نم ہو جاتی. آج یہ جو پڑھ رہا ہوں وہ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا ان کا عادت. ابھی میں نے ماں فاطمہ الزہرا کی سیرت کا باب بھی کھولا بھی نہیں, نہ زبان ساتھ دے رہی ہے نہ دل گواہی دے رہا ہے. آج جو ہماری بیٹیوں کو سہولتیں مل رہی ہے وہ سہولت ماں فاطمہ الزہرا کو نہیں ملی. جو آج عیش و عشرت کی زندگی آج ہماری بہن بیٹیاں جو گزار رہی ہیں نا وہ عیش و عشرت کی زندگی حبیب کبریا کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. آج مائکے کے اندر ذرا سا اختلاف ہو جاتا ہے فوراً بات کی دہلیز پر پہنچ جائے. آج کوئی سیت پر ہے نا, میرا باپ مجھے روٹی کھلائے گا, میرا بھائی مجھے روٹی کھلائے گا, لیکن یاد رکھیں میری بہنوں سیرت ماں فاطمہ الزہرا کا باب کوئی قصہ کہانی یہ حقیقت ہے. آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہونے کی وجہ سے آج ہم
جھوٹ کر چلی جاتی ہے مائکی کی طرف. لیکن سنیں ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ سے چکی پیساتے ہیں. ہاتھ سے آپ آٹا ہاتھ سے تیار کرتی چکی پیس کر اور مشکیزے سے کنویں سے سینچ کر پانی لاتی تاکہ گھر کے ہر ایک کام کو ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دیتی. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام الخیر فاطمہ، جو ان کا نام بھی فاطمہ ہے، ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساسو کا نام وہ خود فرماتی ہے فاطمہ. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہے فاطمہ پورا دن تو کام کرتی ہے اور میری خدمت بھی کرتی ہے، میرے شوہر کی خدمت کرتی ہے اور گھر کے سارے کام کاج کرتی ہے. اب فاطمہ اس پوری کی خدمت نہ کر، ضرورت نہیں ہے. اب سنیں ماں فاطمہ الزہرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے کیا الفاظ تھے. اب آج کی عورتیں، آج کی خواتین کہتی ہیں کہ اب میں ساس سسر کی کیوں خدمت کروں، ان کا دیکھ بھال کیوں کروں، ان کے کپڑے اور ان کا کھانا میں تیار کیوں کروں. اب سنیں ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ صرف آپ علی کی تھوڑی نہ ماں ہے، آپ اس فاطمہ الزہرا کی بھی تو ماں ہے. جتنا حق علی کا ہے اتنا حق بھی ماں فاطمہ الزہرا کا ہے. جتنا حق آپ علی سے پیار کرتی ہے اور علی آپ سے جتنا پیار کرتے ہیں، ماں فاطمہ الزہرا فرماتی ہے اے اللہ یہ فاطمہ بھی آپ سے اتنی ہی محبت فرماتی ہے. یہ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ بھی بات ہے. لیکن آج سے ہماری بہن بیٹیاں کوسوں دور ہیں، منہ بگڑ جاتا ہے. اگر تھوڑا کام کر دیا ہی نہ اور اس کے اوپر کام دے دیا جائے منہ بگڑ جاتا ہے. لیکن مصطفیٰ کی بیٹی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ نے کسی کام کا انکار نہیں کیا، کسی بھی کام کا. آپ پر وقت 5 وقت کی نماز کی پابندی، آپ کی نکاح علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا. سارے سامان کے ساتھ کتنا سامان؟ ایک چٹائی، ایک آٹا پیسنے کے لیے ہاتھ سے چلانے والی چکی، ایک پانی کا پیالہ، ایک پانی بھرنے کے لیے ایک پانی کا گھڑا اور بستر کھجور کے پتوں کا بنا ہوا گدا. حضرت ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہلیز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. آج ہماری بیٹیوں کو الحمدللہ ثم الحمدللہ چیزیں گنی نہیں جا سکتی، پھر بھی کہتی ہے کہ یہ چیز کم رہ گئی، یہ ہوتا تو اور اچھا ہوتا. اس پر شکر ادا کرے گا، ناشکری نہ کرے. ناشکری کرنے سے نعمت میں کمی ہوتی ہے اور شکر ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں.
آج کی تقریر صرف اور صرف میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماں کی آج کا پورا ہوگا، اور نہ آج کوئی جوشیلا بیان ہوگا، صرف سمجھانا اور صرف سمجھانا کہ حقیقت میں ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی کس طرح سے بشر فرمائی۔ اب وہ شادی کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائی۔ اب دیکھیں سیرت کا یہ رواج ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی پرسنل گھر نہیں تھا، ذاتی مکان نہیں تھا۔ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پراپرٹی نہیں تھی۔ آج تو الحمدللہ ہر مکان عالی شان ہمارے پاس، پھر بھی کچھ نہ کچھ نقص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اپنا کوئی مکان نہیں تھا۔ اب اس نبی کی بیٹی جس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے، اس کے گھر کے اندر آنے والے دہلیز پر آتے اور وہ سخی بن جاتے، سخی ابن سخی کی بیٹی، جو بھی آتا کبھی خالی ہاتھ کرے فاطمہ الزہرا سے نہیں گیا۔ الحمدللہ اس فقیر کو بھی ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کا جو کرم ہوا ہے، اس کرم کا شکر جتنا ادا کرو اتنا کم ہے، لیکن یقین جانے، یقین مانے، مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے ان کی اولاد سے اور ان کے خاندان سے۔ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سے کس طرح سے راضی ہوں گی، وہ کس طرح سے خوش ہوں گی اپنی بہنوں کو جب وہ کنیز فاطمہ کو دیکھیں، پردے کی حالت میں دیکھیں، حجاب کی حالت میں دیکھیں اور اسلامی لباس کے اندر دیکھیں، اور جب ان کا کردار بیان کیا جائے گا تو ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہماری بیٹیوں کی سیرت سے اندر جھلکنا چاہیے۔ جب ماں فاطمہ الزہرا اور مدینہ المنورہ کے اندر سے جب جالی کی سرزمین کے اوپر ہم گنہگاروں کے اوپر نگاہ عنایت فرمائے نا، جب ان کی نگاہ ہماری بہن بیٹیوں پہ پڑے تو ان کے دل کو تسلی ملنی چاہیے، ان کے دل کو سکون پہنچنا چاہیے کہ ہاں ہندوستان کی سرزمین پر بھی میرے مصطفیٰ کی ماننے والے، میرے بابا کا کلمہ پڑھنے والے، میرے بابا کا دین کے اوپر عمل کرنے والے، اور میرے بابا نے جو دین مجھے سکھلایا تھا، جو طریقت مجھے سکھلائی تھی، آج وہ سیرت ماں فاطمہ الزہرا، آج جو اخلاق میرے بابا نے مجھے دیے تھے، آج جالی کی سرزمین پر میں جب ان کی بہنوں کو، ان کی بیٹیوں کو دیکھو تو ان کے دلوں کو سکون ملنا چاہیے، اور جب حضرت فاطمہ الزہرا کو دل کو سکون مل جائے گا، قسم رب قدیر کی، قسم خانہ کعبہ کی، قسم رب ذوالجلال کی، الحمدللہ جالی کے اندر کوئی مفلس نہ ہوگا، کوئی غریب نہ ہوگا، کوئی اور عزت والا ہوگا، وہ وقار والا ہوگا۔ کیوں وقار والا ہوگا، کیوں عزت والا ہوگا؟ اس لیے کہ ماں فاطمہ الزہرا کے دل کو سکون ملتا ہوگا، اور جب فاطمہ الزہرا کے دل کو سکون ملتا ہوگا، گنبد خضرا کے اندر آرام فرمانے والے حبیب کبریا کو سکون ملتا ہوگا، اور جب حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو سکون ملتا ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اور جب رب راضی ہو جائے گا تو اے جاتی کے غیور اور سنیوں، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری قبر بھی کامیاب ہو جائے گی، اور تمہاری آخرت بھی ماں فاطمہ الزہرا کے صدقے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اور نگاہ عنایت ماں فاطمہ الزہرا کی دیر میں
قسمت پلٹنے میں دیر نہیں لگی، صرف نگاہ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا چاہیے۔ حضرت ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ آپ کے فاطمہ ابھی جنگ سے واپس آئے ہیں اور کافی ساری کنیزیں بھی آئی ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ کافی سارا گھر کا کام کاج کرتی ہے، ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں، اور تمہیں ایک لمحہ بھی آرام کرتے ہوئے اس علی نے نہیں دیکھا۔ کون بیان کر رہا ہے؟ سنیں، اس کان سے نہیں بلکہ دلوں کے کان سے سنیں۔ جب یہ حدیث میں پڑھ رہا تھا نا، آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ جب اس مقام پر پہنچا، حضرت علی نے فرمایا، فاطمہ میں نے کبھی تجھے آرام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ماں فاطمہ الزہرا کی سر کے تاج، ان کے شوہر نامدار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فاطمہ میں نے کبھی آرام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جاؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں تمہارے خدمت گزار کے لیے ایک کنیز لے آؤ۔ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سب لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ اب میں ایسا لگوں کہ میں بولتا چلا جا رہا ہوں اور آپ کو اوپر سے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج آواز کے ساتھ نہیں دے رہا، یہ تو ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرم ہے۔ صبح جب آستہ پیر بابا کے مزار پر یہ ناچیز فاتحہ پڑھ رہا تھا، تمنا دل کی تھی کہ فاطمہ الزہرا کا بیان کرنا ہے، آواز کام نہیں کر رہی ہے۔ الحمدللہ جب سے ممبر نور پر یہ ناچیز جلوہ گر ہوا ہے اور یہاں پر بیٹھا ہے، اس فاطمہ الزہرا کی نگاہ عنایت ہوئی اور آواز خود بخود ساتھ دینے لگی، اور آپ کا بھی ساتھ مل جائے اور آپ کی بھی توجہ مل جائے، سونے پہ سہاگا ہو جائے۔ اب میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت علی المرتضیٰ ماں فاطمہ الزہرا اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچی، دروازے پر دستک دی، سلام عرض کیا، حجرہ مصطفیٰ میں تشریف لے آئی، کہا کہ ابا حضور سنا ہے کہ جنگ سے واپسی میں مال غنیمت کے اندر کافی سارے مالیات آئی ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، ایک کنیز اگر آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کو بھی مل جائے تو کام میں راحت ہو جائے گی۔ اب حبیب کبریا نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ تجھے دو چیز دے رہا ہوں، یا تو دنیا کا نفع لے لے یا تو آخرت کا نفع لے لے۔ حضرت ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام بتائیں کہ دنیا کا نفع کیا ہے، آخرت کا نفع کیا ہے؟ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں تجھے ایک کنیز دے دوں، تجھے دنیا میں راحت ہو جائے گی،
تجھے دنیا میں آرام ہو جائے گا اور تو دنیا کے اندر آرام والی زندگی کے کچھ لمحات گزار سکتی ہے۔ اے فاطمہ تجھے ایسے 5 وظیفے نہ بتاؤں، ایسے 5 اعمال نہ بتاؤں کہ جس سے تجھے دنیا میں بھی راحت ہو جائے اور تجھے آخرت میں بھی راحت ہو جائے۔ حبیب کبریا نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کا مال، دنیا کا آرام فاطمہ کو نہیں چاہیے، آخرت کا آرام عطا فرما دیجیے۔ کہہ دیجیے مچل کر فرماتی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام فاطمہ کو دنیا کا آرام نہیں چاہیے، آخرت کا آرام دے دیجئے۔ مصطفیٰ نے 5 وظیفے بتائے، 5 وظیفوں کو سنا۔ ماں فاطمہ الزہرا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے گھر سے نکلی اور اپنے گھر کی طرف آئی۔ اب میں اس مقام پر جب باپ کو پڑھ رہا تھا، جب میں اس مقام پر پہنچا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فاطمہ بتا کیا لے کر آئی، کیا باقی کام کرنے کے لیے مل گئی؟ ماں فاطمہ الزہرا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اے شوہر نامدار حبیب کبریا نے مجھے 2 چیز کے بارے میں بتایا، یا تو دنیا کا نفع لے لے یا تو آخرت کا نفع لے لے۔ حضرت علی فرماتے ہیں فاطمہ ذرا بتا تو صحیح کہ وہ نفع کیا ہے؟ فرمایا کہ مجھے حبیب کبریا نے فرمایا یا تو تجھے میں باندھی عطا کر دوں یا تو تجھے 5 ایسے وظیفے بتاؤں جو تجھے دنیا میں بھی کام آئیں گے اور تجھے وہ وظیفے آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑا بتا فاطمہ تو نے کس کو پسند کیا اور تو نے کس کو لیا؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ علی میں نے آخرت کا سودا کر لیا، اور حضرت علی تبسم فرماتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے چہرے مبارک کو دیکھ کر آپ مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں فاطمہ بڑے نفع کا سودا کر کے آئی ہے، بڑے فائدے کا سودا کر کے آئی ہے، دنیا کی چند روز کی عیش و عشرت کو چھوڑ کر بڑا نفع والا فائدہ کر کے آئی ہے۔ ماں فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں حضرت علی فرماتے ہیں اے علی اے فاطمہ ذرا بتا تو صحیح وہ وظیفہ مصطفیٰ نے کیا عطا فرمایا؟ ان وظیفوں کے اندر تمہیں حبیب کبریا نے کون سی ایسی عظیم نعمت عطا فرمائی کہ تم نے اتنا بڑا سودا کر لیا؟ آج ہم دنیا کی طرف زیادہ توجہ دیتے، آج ہمارے لیے دنیا ہی ہو گئی، دنیا سے بڑھ کر آج ہم کسی اور کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ دنیا دنیا اور دنیا کا مال، لیکن میں ہر بار کہتا ہوں جو میں نے پہنا میرا، جو میں نے کھایا وہ میرا، اور کچھ بھی ہمارا نہیں۔ یہ بڑے بڑے مکانات، یہ باغات، یہ بینک بیلنس، یہ عزت، یہ وقار، یہ کھیت کھلیان، تمہارا تعلق جسم سے اور روح سے جب تک بندھا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، تب تک تمہارا وہ صرف کہنے کے لیے روح اور جسم کا تعلق کٹا، یہاں سے تقسیم ہو گئی، اور جو تم نے پہنا ہے نا وہ بھی تمہارے اپنے نہیں، اور تم نے سفید رنگ کا ایک کفن دے دیا جائے گا، اور اسی کفن کے ساتھ تمہیں سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ فاطمہ ذرا بتا دوسری کہ وہ وظیفہ کیا ہے؟ میں 4 وظیفوں کو نہ بتاتی ہوئے صرف ایک وظیفہ، اور انشاءاللہ آپ سچی نیت کریں، اسے پڑھ لیں
صرف سے پڑھنے میں 2 یا 3 منٹ لگتی تھی، زیادہ کا وظیفہ، اتنا آسان وظیفہ، اور اس کی برکتیں اتنی۔ حبیب کبریا نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ کے ماں فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں، اے علی، میرے بابا نے یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر جو پڑھ کر اپنے بستر پر جائے گا، حبیب کبریا فرماتے ہیں، اے فاطمہ، دن بھر کی تھکن سے تجھے آرام مل جائے گا، اور صبح قیامت یہ وظیفہ تمہارے لیے نور بن کر تمہارے لیے ثابت۔ دنیا کی تھکن دور ہو جائے گی، جتنا کام کیا ہوگا اور اس کام سے راحت ہو جائے گی، اور صبح قیامت یہ وظیفہ پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی نور عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ، یہ ناچیز جب سے اس وظیفے کو ہم نے اپنے استاد کی زبان سے سنائے، اس وقت سے لے کر آج تک بھی میں نے اس وظیفے کو اپنایا ہے۔ الحمدللہ، اس وظیفے نے اتنا رنگ لایا کہ جتنی بھی تھکاوٹیں ہو، جتنی بھی پریشانی ہو، یہاں تو ایک چیز کے بارے میں بیان کیا، لیکن یاد رکھے یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ صرف پڑھو اور اس کے اوپر عمل کر لو، خود بخود تمہیں اس کا فائدہ نظر آنے لگے۔ مجھے فائدہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ 11 دن کنٹینیولی 11 دن تک آپ اس وظیفے کو پڑھتے رہے، آپ خود بخود اس سے فائدہ حاصل کرتے رہے گی، ایسا آپ کو محسوس ہونے لگے کہ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا فائدے کا سودا کیا، اور قیامت تک کے لیے ہم سب کو بھی بڑی فائدے کی بات پہنچائی۔ اب میں بات کو سمیٹتا چلوں، بات زیادہ طویل نہ ہو۔ اب آخری کڑیاں حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں فاطمہ الزہرا کے کان میں کچھ ارشاد فرمایا۔ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نثار و قطار رونے لگی، آپ رونے لگی۔ کچھ دیر کے بعد حبیب کبریا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات کہی۔ ماں فاطمہ الزہرا کا چہرہ گلاب سے زیادہ کھلنے لگا، آپ تبسم فرمانے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ منظر کو دیکھ رہی ہے۔ حبیب کبریا نے ایک بات پہلے کہی، ماں فاطمہ الزہرا رونے لگی، دوسری بات کہی، آپ ہنسنے لگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راز و نیاز کی باپ اور بیٹی کے درمیان بات ہوئی، بات مکمل ہونے لگی۔ ماں فاطمہ الزہرا اپنے گھر کی طرف جانے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماں فاطمہ الزہرا کے ہاتھ کو پکڑا، فرمایا، بیٹی فاطمہ، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے کان میں کچھ کہا تو تم رونے لگی، اور تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور ارشاد فرمایا، تم مسکرانے لگی۔ ذرا بتاؤ کہ میرے حبیب نے کیا فرمایا، کون سی بات فرمائی؟ ماں فاطمہ الزہرا فرماتی ہے، میرے بابا اور اس کی بیٹی کے درمیان راز و نیاز کی بات ہے، یہ راز کی بات ہے، میں نہیں بتاؤں۔ ماں فاطمہ الزہرا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بتائی۔ آپ چلی گئی، اور کچھ عرصہ ہونے کے بعد
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا۔ پردہ فرمانے کے بعد کچھ دن گزرنے کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں فاطمہ زہرا کو اپنے پاس بٹھاتی ہے، ہاتھ کو پکڑتی ہے، فرماتی ہے بیٹی فاطمہ میں تیری امی ہوں، میں تیری ماں ہوں، اب وہ راز و نیاز والی بات بتا دے جو اس وقت تو روئی تھی، تو مسکرائی تھی، وہ راز و نیاز کی بات کیا تھی؟ اب وہ راز کہنے والے، ہم سب کے دلوں کو سکون دینے والے حبیب کبریا اس فانی دنیا سے ظاہراً پردہ فرما چکے ہیں۔ اب بتا دے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ ماں مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ بیٹی فاطمہ اب میں تمہارے درمیان کچھ دنوں کا مہمان ہوں، اب چند روز کی زندگی رہ گئی ہے، اس کے بعد میں اس فانی دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اے اماں، میں اس بات کو سن کر رونے لگی، میری آنکھیں نم ہو گئی۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے فاطمہ اس کے بعد تم نے مسکرایا تھا، مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ کیوں مسکرائی؟ ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ حبیب کبریا نے میرے کان میں یہ کہا ہے کہ فاطمہ خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرنے والی اگر کوئی ہوگی یہ فاطمہ تو ملاقات فرمائے۔ اس سے بات یہ پتہ چلی کہ خاندان مصطفیٰ میں مصطفیٰ کے بعد اگر کوئی انتقال فرمائے گا، اس فانی دنیا کو الوداع کرے گا تو وہ ذات ماں فاطمہ زہرا کی ہوگی۔ ماں فاطمہ زہرا اس دنیا سے سب سے پہلے 6 مہینے کے اندر آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے دنیا سے پردہ فرما دیا۔ آخری بات حسنین کریمین ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی طہارت، ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری بیان کرنے کا وقت نہیں، لیکن میں اپنی ماں بہنوں کی اس کی بات کے اوپر ایک عہد لینا چاہتا ہوں، ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ پردے کا اہتمام کریں، آپ پردے کو اپنائیں تاکہ ہماری دنیا اور ہماری آخرت سنور جائے۔ آخری وقت کے اندر ماں فاطمہ زہرا کا 3 رمضان مبارک کا چاند طلوع ہوا، 3 رمضان مبارک کا دن تھا۔ آپ میری طرف توجہ فرمائیں، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد و صحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 یا 4 منٹ لوں گا، زیادہ نہیں لوں گا۔ آخری بات، ان کو کام کرنے دو، صرف آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ آپ 3 رمضان مبارک کا دن ماں فاطمہ زہرا نے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ نماز ادا فرمانے کے بعد ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن اور امام حسین کو نہلایا، اچھا لباس پہنایا، اور ان کو نہلانے کے بعد، ان کو صاف ستھرا لباس پہنانے کے بعد ماں فاطمہ زہرا نے کھانا پکایا۔ کھانا پکانے کے بعد ماں فاطمہ زہرا نے امام حسن، امام حسین، ان کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹیوں کو، ان کے بیٹوں کو پاس بلایا، ہر ایک کو نوالا تیار کر کے کبھی امام حسن کے منہ میں لقمہ دیتی، کبھی امام حسین کے منہ میں لقمہ عطا کرتی، کبھی حضرت زینب کو کھلاتی، گویا کہ لگ رہا ہے کہ کربلا کے شہسواروں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ کربلا کے میدان کے اندر صبر کا امتحان دینے کے لیے ان شہزادوں کو تیار کیا جا رہا ہے، صبر کا ایک مقام سکھلایا جا رہا ہے۔
3 رمضان مبارک حضرت ماں فاطمہ الزہرا نے کھانا کھلایا اور کہا کہ جاؤ اپنے نانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک پر جاؤ، میرا سلام کہنا اور جاؤ سلام پیش کر کے آؤ۔ ننھے ننھے قدموں سے ننھے ننھے شہزادے حبیب کبریا کے دربار میں حاضر ہوئے، سلام پیش کیا۔ اب اتنے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ حجرہ فاطمہ میں آئے، دیکھا کہ آج کھانا بھی پک چکا ہے، گھر کا ہر ایک کام کاج ہو چکا ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھ دی گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ حیران ہے کہ جس فاطمہ کو میں نے یا تو سجدے میں دیکھا یا تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، آج فاطمہ نے گھر کے تمام کاموں کو دے دیا، آج ہر ایک کام کو مکمل فرما لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا فاطمہ خیر تو ہے نا، آج تمہاری طبیعت میں کوئی تکلیف تو نہیں؟ آج میں دیکھتا ہوں کہ دستور سے ہٹ کر کام کیا ہے، آج دستور سے ہٹ کر باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت با فاطمہ الزہرا نے حضرت علی کو اپنے پاس بٹھایا کہ علی، فاطمہ سے اگر کوئی بھول ہو گئی ہو، فاطمہ کی خدمت کرنے میں اپنی ماں بہنوں سے توجہ جاؤں گا ان جملوں پر کہ اگر کوئی بھول ہو گئی ہو تو اے علی فاطمہ کو معاف کر دے گا۔ جب ان جملوں کو حضرت علی کے کان میں پڑے گا، حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ اے فاطمہ، آج تو ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ آج کیا ہوا ہے تیرے مزاج کو؟ کہا ہے کہ علی زیادہ وقت نہیں ہے اس فاطمہ کے پاس۔ اے علی، تمہیں میرے باپا نے روکا تھا کہ میری موجودگی میں دوسرا نکاح نہ کرنا، لیکن اب فاطمہ تمہیں وصیت کرتی ہے میرے جانے کے بعد تم نکاح کرنا اور بہادر خاتون سے نکاح کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فاطمہ خاموش ہو جا، ان جملوں کو علی کے دل کو سننے کی ہمت نہیں ہے، علی سننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ وہ فاتح خیبر، ہر میدان میں فتح ہونے والا، آج ماں فاطمہ الزہرا کے جملوں کو برداشت نہ کر سکے، آنکھیں نم ہو گئی۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو جائے، حضرت فاطمہ الزہرا کی آنکھوں میں آنسو جاری۔ کہا کہ علی فاطمہ کی جانے کو وقت آ گیا، فاطمہ چھوڑ کر جا رہی ہے، علی جب دوسرا نکاح کر لو نا میرے بچوں کا خیال رکھنا، ابھی میرے حسنین کریمیں چھوٹے ہیں، ابھی انہیں کافی سارے باپ فاطمہ الزہرا فرماتی ہے علی میرے حسنین کریمیں چھوٹے ہیں، ابھی انہیں کافی سارے امتحانات دینے ہیں، کافی سارا صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، کافی سارے امتحانات دیتے ہیں، علی آپ سب فرمائے۔ حضرت ماں فاطمہ الزہرا کی آخری جملے، آخری وصیت، اب روضہ رسول سے آواز آتی ہے، مصطفیٰ کی قبر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، رو رہے ہیں اور فرمایا ہے فاطمہ اے میرے شہزادوں، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنی امی کے پاس اس مصطفیٰ کا سلام پیش کرنا اور اسے جاؤ، آج تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ یہ شہزادے واپس پلٹے ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر، اور ماں فاطمہ الزہرا اس فانی دنیا کو الوداع کہہ چکی تھی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستوں، ماں فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس پرملال موقع پر آپ اس بات کی طرف توجہ دیں کہ ان کا ہر پہلو صبر اور سخاوت، سجدہ شکر، تلاوت قرآن میں گزرا، پردےداری میں گزرا، اس فاطمۃ الزہرا کی کنی سے بن کر رہے اور ان کے عمل کرنے والے رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔